خدا را سمجھیے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے کہ میرے آقا جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا سجدہ شکر ادا کیا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ جب بھی ہمارے گھر میں کوئی خوشی کا موقع آئے، یہ ناچ گانے ڈول تماشے یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ نعمت کے وقت باجا، مصیبت کے وقت چلانا، یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں نا، یا تو نعمت ملتی ہے یا مصیبت بعض اوقات آ جاتی ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص، اس پر لعنت کی گئی اس آواز پر کہ نعمت ملے تو کیا کرتا ہے؟ باجے بجاتا ہے، اور مصیبت ملے تو کیا کرتا ہے؟ چیختا چلاتا ہے۔ نہیں، ہم نے نعمت کے وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر کسی وجہ سے آزمائش آ جائے تب بھی رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ کتنی بہنیں بیٹھی ہیں آج گھروں میں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، اگر آج تمہارے بیٹے کا صحرا سجا، تمہاری بیٹی کی آج شادی ہو رہی ہے، ہونا کیا چاہیے تھا کہ میرے سجدے بڑھتے، میرے شکرانے میں آنسو بہتے کہ مالک تیری مہربانی، تو نے مجھے یہ دن دکھایا کہ میرے بچے کا آج صحرا سج رہا ہے، آج میری بہن کی شادی ہو رہی ہے، آج میری شادی ہو رہی ہے۔ ہر وہ شخص سوچے جس کو اللہ نے نعمت دی، مگر سچ بتاؤ شادی میں وہ کون سا گناہ ہے جو آج مسلمان نہیں کر رہا؟ میری یہ آنکھیں کیا کرتی ہیں؟ ان آنکھوں سے میں رب کو راضی کرنے والا کام کرتا ہوں، یا یہ آنکھیں دن رات میرے گناہوں کا میٹر چلا رہی ہیں؟ ہر وہ چیز دیکھنی ہے جس کو اللہ نے منع کیا، شریعت نے منع کیا۔ یاد رکھیے کہ اچانک کسی اجنبیہ عورت پر نظر پڑ جائے، اس کے بعد فوراً ہٹا لینا یہ واجب ہے، جبکہ دوبارہ نظر کرنا جائز نہیں ہے۔ اے بیماروں، اے قرضداروں، اے پریشانوں، غور سے سنو۔ آقا فرماتے جب اللہ کسی بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے، اس پر آزمائشوں کی بارش برسا دیتا ہے۔ کمال کی بات ہے، اللہ محبت بھی فرمائے اور آزمائشیں بھی۔ فرمایا رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے سے دنیا میں جو خطائیں ہو گئی نا، آزمائش بھیجوں، یہ صبر کرے، اس کے سارے گناہ دنیا میں معاف ہو جائیں، میرے پاس آئے تو اسے جنت میں داخل کر دوں۔ اکیلے میں کمرہ بند کر کے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مگر یاد رکھو امام عشق و محبت اعلی حضرت سمجھاتے ہیں، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ جس کے گناہ لوگوں سے چھپ کر رہے ہو نا، لوگوں کے گناہ تھوڑی ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی ہے جو تم لوگوں سے چھپ کر رہے ہو، مگر لوگ نہیں دیکھ رہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ قرآن میں پڑھا ہے نا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب بتائیے اللہ جس کے ساتھ ہو جائے اس کی مشکل رہے گی؟ صبر کر لو اللہ ساتھ ہو جائے گا، ساری مشکل حل ہو جائے گی۔ صبر ہی تو نہیں آتا نا، دونوں طرف غلطی ہے، نعمت ملے تو شکر نہیں آتا، مصیبت ملے تو صبر نہیں آتا۔ دنیا کا دستور کیا ہے ذرا بتائیے؟ آج میرے ساتھ کوئی ایک بھلائی کرے، کوئی ایک تحفہ دے، آپ کو کوئی تحفہ دے، آپ کیا کرتے ہیں؟ شکریہ ادا کرتے ہیں، بڑی مہربانی آپ نے تحفہ دیا۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ نعمت دیتا ہے، اسی نعمت سے اس کو ناراض کرتے ہیں۔ اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے؟ تکلیف پہنچے تو کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں یا واویلا کرتے ہیں؟ بہت کاروبار خراب ہو گیا، سب کو بتانا ہے، بہت سر میں درد ہے، آج کل طبیعت بالکل ٹھیک نہیں رہتی، ذرا آپ گھر میں بہت سارے مسائل ہیں، کیوں بتا رہے ہیں سب کو؟ آپ یہ ساری باتیں سب کو بتا کر کیا چاہتے ہیں؟ کوئی آپ کا علاج کر دے گا؟ آپ کے کاروبار کو ٹھیک کر دے گا؟ آپ کے گھر کے لڑائی جھگڑے سیدھے کر دے گا؟ نہیں، یہ آپ شکوہ کر رہے ہیں، لوگوں کو گویا یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ بات بڑی باریک ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کا کوئی مرتبہ بڑھانا چاہتا ہے، مگر وہ بندہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے، وہ صبر کر کے اس مرتبے کو پا لیتا ہے۔ لیکن وہ کتنا بد نصیب ہے کہ آزمائش اس لیے بھیجی گئی کہ صبر کر کے مرتبہ بڑھا لو، مگر وہ بد نصیب بے صبری کر کے اس مرتبے کو کھو دیتا ہے۔ انسان شادی کرتا ہے خوشی کے لیے، سکون کے لیے، راحت کے لیے، نعمت تھا، یہ جوڑا بننا نعمت تھا، مگر اس شادی میں اللہ کی نافرمانیاں کی گئیں۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ گھر تباہ ہو جاتا ہے، اولاد ہی نہیں ہوتی ہے، یعنی یہ کیا ہوا؟
تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نعمت میں ناشکری کی تھی؟ غور کرتے جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نعمتیں باقی رہیں تو ان نعمتوں پر رب کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. صبر جمیل یہ ہے کہ ایک بندہ ہے مصیبت زدہ اور ایک بندہ ہے نارمل، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ دونوں ساتھ بیٹھے ہیں. آپ دونوں میں فرق نہ کر سکیں کہ مصیبت میں کون ہے. وہ تکلیف میں ہے، اسی کو پتا ہے، کسی کو نہیں پتا. نہ اس کا چہرہ بتایا، ہمارا تو چہرہ ہی بتا دیتا ہے. صبر جمیل یہ ہے کہ مجھے دیکھ کر بھی کوئی نہ پہچانے کہ مجھے کیا مصیبت ہے، کیونکہ میں جانوں میرا رب جانے. ہم رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کمال ارشاد فرمایا. اللہ اپنے بندے کو شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے تو پھر اسے نعمت کی زیادتی سے محروم نہیں کرتا، کیونکہ قرآن میں رب فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اگر تم میرا احسان مانو گے میں تمہیں اور دوں گا. گویا شکر ادا کرتے جائیں، اللہ اور دیتا جائے گا. شکر کی توفیق عظیم سعادت ہے. شکر میں نعمتوں کی حفاظت ہے، شکر ہی نعمتوں کی زیادت ہے. شکر اللہ والوں کی عادت ہے، شکر رب عز و جل کی اطاعت ہے، شکر ذریعہ بقائے نعمت ہے، شکر ترک معصیت ہے، شکر معرفت نعمت ہے، جبکہ ناشکری باعث ہلاکت ہے. غلط فہمی، نارملی جو گھر ٹوٹتے ہیں نا غلط فہمی سے، اور اس غلط فہمی میں آج کل اس کا بہت بڑا کردار ہے. یہ مرد کے پاس بھی، عورت کے پاس بھی، وائف کے پاس بھی، ہسبینڈ کے پاس بھی ہے. کون میسج کرے، کدھر سے میسج کرے، سوشل میڈیا اس کے اندر، واٹس ایپ اس کے اندر، سب کچھ اس کے اندر ہے. پھر لگتا ہے پاسورڈ. بیوی باتھ روم میں گئی ہوئی ہے، اس کو پتا 10-15 منٹ نکل گئی ہے، چلو اس کا موبائل چیک کر لو اس میں ہے کیا. شوہر گیا ہوا دودھ پانی لینے کے لیے، بولے اس کے موبائل گھر میں رہ گیا، چلو اچھا ہے آج موبائل گھر پہ بھول گئے، اس میں ہے کیا. دونوں ایک دوسرے کے موبائل چیک کرنے میں لگ گئے، دونوں ایک دوسرے پر شک کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ شک کر رہے ہیں. شک گھر توڑتا ہے. گھر کے ٹوٹنے میں شک یہ ہے. اب اس کی وجہ سے کیا گھر ٹوٹتے ہیں. نہ اسلامی بہنیں کسی غیر مردوں سے رابطہ رکھیں، نہ سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو ایکٹیو کریں. میری پرسنل جو اوپینین ہے وہ یہی ہے، عورتوں کا اس میں کوئی کام ہے نہیں. اور اگر مثال کے طور پر کوئی بہت ہی ضرورت کے تحت کچھ کرنے کی ضرورت ہو بھی تو وہ ایز اے اسلام کی جو باؤنڈریز ہے اس کے اندر آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آپ اپنا گھر بچانا چاہتی ہیں تو پلیز آپ کسی بھی اجنبی مرد سے کانٹیکٹ نہ رکھیں. جو بھی ہے آپ اپنے شوہر کو آن بورڈ کریں. اچھا شوہر کو آن بورڈ کریں گے، شوہر بولے گا کوئی پرواہ نہیں تو کر، مندہ مسئلہ نہیں ہے. ابھی وہ مسئلہ اس کے لیے ہوگا نہیں، لیکن جس دن آپ بولو گے نا وہ آدمی بہت اچھا ہے، اس دن دیکھوں گا آپ کا شوہر کتنا آن بورڈ ہوتا ہے. اگر شوہر نے آپ کو کسی ناجائز کام کی اجازت دے دی ہے تو آپ کے لیے وہ کام کرنا جائز تھوڑی ہو جائے گا. تہمت و شک کی جگہ جانے سے غیرت کرنا اس کا انجام اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے. مثلا غیر مرد کا گھر میں آنا، اپنی بیوی کو اس سے کلام کرتے دیکھنا، اس پر غیرت کھا جانا قوت ایمانی کی دلیل ہے. اسی طرح خود اجنبی عورت سے تنہائی میں خلوت کرنے پر، یعنی تنہائی میں رہنے پر غیرت کرنا کہ اس سے دوسروں کو ہم پر شبہ ہو سکتا ہے، یہ غیرت خدا کو پسند ہے. بلا وجہ کسی پر بدگمانی کرنا غیرت نہیں. اگر شوہر اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ اس کا کوئی کانٹیکٹ ہو، آپ بتائیے بیوی کیسے پسند کرے گی کہ میرے شوہر کا غیر عورتوں کے ساتھ کانٹیکٹ ہو. یعنی آپ کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ رابطہ رکھے تو وہ بے شرم، بے حیا، بے غیرت. اور اگر آپ غیر عورتوں کے ساتھ دلچسپی رکھیں، ان کے ساتھ گھومیں پھریں، ہوٹلنگ کریں، کھائیں پیئیں، پک اینڈ ڈراپ کریں، فون پہ رابطہ رکھیں، سوشل میڈیا پہ رابطہ رکھیں، تو آپ جناب جنٹل مین. بلا وجہ کسی پر بدگمانی کرنا غیرت نہیں بلکہ فتنہ اور فساد کی جڑ ہے. بعض شوہر کو اپنی بیویوں پر بلا وجہ بدگمانی رہتی ہے، جس سے ان کے گھروں میں دن رات جھگڑے رہتے ہیں. یہ غیرت اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے. جو اسلامی بہنیں
کام کاج پہ جاتی ہیں، آفس کا کوئی کلیگ ہوتا ہے کچھ، وہ بھی لے جاتا ہے چھوڑ جاتا ہے، مینیجر تو سپروائزر فلاں فلاں فلاں، شور بھی دیکھتا رہ جاتا ہے، وہ شور بیوی کو چھوڑ کر دوسروں کو پک اینڈ ڈراپ کر رہا ہوتا ہے، یہ میری پی اے ہے، میری پرسنل سیکرٹری ہے، یہ میری آفس میں کلیگ ہے، یہ میری سٹاف کی ہے، یہ وہ ہے، سب ڈرامے ہیں، کیوں اپنا گھر تباہ کر رہے ہو یار؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک غیرت ایسی ہے جس سے اللہ تعالی ناپسند فرماتا ہے، اور وہ مرد کا اپنی بیوی پر بغیر کسی شک و شبے کے غیرت کھانا ہے، کیونکہ یہ غیرت بدگمانی کے تحت ہے۔ اس کی وضاحت امام غزالی لکھتے ہیں، کیونکہ یہ غیرت بدگمانی کے تحت داخل ہے، اور بدگمانی سے منع کیا گیا ہے کہ بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ کلچر کے پیچھے چل کر تو ہم نے اتنی ڈائیورسز کی پرسنٹیج بڑھا لی ہے، کتنا اور کلچر کا نام لے کر گھر توڑوائیں گے آپ؟ بھائی یہ بتا دیں، سب چلتا ہے جناب؟ بھائی نہیں چلتا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلتا ہے۔ اسلام اور دین کے بہت خوبصورت سے اصول ہیں جو آپ کے گھر کو چلائیں گے، آپ کے گھر کو ٹوٹنے سے بچائے گا اسلام کا اصول۔ ہم اسلام کے اصول توڑ رہے ہیں، ہمارا گھر ٹوٹ رہا ہے۔ ہم اسلام کے اصول کو اپنی زندگی میں جوڑیں، ہمارا گھر جڑ جائے گا۔ لڑکا دکھتا کیسا ہے؟ پہلا۔ لڑکا کماتا کیا ہے؟ دوسرا۔ اب ڈرگس بیچ کے کماتا ہے، موبائل چوری کر کے کماتا ہے، 2 نمبر کا کام کر کے کماتا ہے، غلط ڈاکیومنٹیشن کر کے کماتا ہے، کرپشن کر کے کماتا ہے، کرائم کر کے کماتا ہے، کیا کر کے کماتا ہے۔ اس کی ڈیپ پہ جانے کے لیے تو بیٹی کے باپ کو فرصت نہیں ہے۔ وہ تو اللہ نہ کرے پکڑا جائے گا شادی کے بعد تو پتا چلے گا، ہائے افسوس مجھے کیا پتا تھا کہ یہ تو کرمنل ہے، ہم تو کماتا اچھا ہے۔ لو میرج کر کے گھوم کا پھر کر تحفے تحائف دے کر اگر شادی کی تو زیادہ پھنستا ہے، کیونکہ شادی سے پہلے خوب تحفے دیتا ہے، شادی کے بعد گھر کا خرچہ بھی پورا نہیں دیتا۔ وہ اپنے شوہر میں بوائے فرینڈ ڈھونڈ رہی ہے، بھائی نہیں ملے گا بوائے فرینڈ، وہ قبول کر کے بوائے فرینڈ ختم ہو گیا، اور اس نے بھی جو کہا نا قبول کر کے وہ اب گرل فرینڈ نہیں ہے، وہ بیوی بن گئی۔ اب ہو گئے دونوں کے حقوق، اور تم نے وہ جو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے نام پر جو تحفے دیے تھے نا، دونوں حرام اور رشوت تھے۔ ہم نے اسلام کے اصولوں کو توڑا، ایسی دعوتوں سے اپنا رشتہ جوڑا، اپنی عورتوں کو بے پردہ لے کر گئے، بے پردہ عورتوں میں ہم گئے، اس کلچر کو ہم نے قبول کیا۔ پھر کہتے ہیں گھر کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ ابھی گھر ٹوٹنے میں رہا کیا؟ یہ گھر، یہ شیشے کا مکان تھا، تم نے غیر شرعی پتھروں کی وہ برسات کی اپنے گھر پر کہ شیشے کا گھر ٹوٹنا ہی تھا۔ اس طرح گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ شادی کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات بڑی واضح ہیں کہ شادی کے لیے جس عورت کو پریفر کیا جائے گا وہ نیک ہے، مرد کو پریفر کیا جائے گا وہ نیک ہے، نیکی کو پریفر کیا گیا ہے، نیکی کو پرائورٹی بیس پر لیا گیا ہے۔ ہمارے نیکی اور پرہیزگاری پرائورٹی پر نہیں ہے۔ بھائی اگر مثال کے طور پر ماں باپ بھی اگر لڑکی کو دیکھنے گئے بیٹے کے لیے تو کب پوچھا تھا کہ بیٹی نماز کتنی پڑھتی ہے؟ خواہشات، آنے جانے میں خواہشات، اب مرد اس کی خواہش نہیں پوری کر پا رہا، اس کی ہر چیز ڈیمانڈ پوری نہیں کر پا رہا، اس کے کپڑوں کی، اس کے کاسمیٹکس کی، ان چیزوں کو پوری نہیں ہو، وہ گھر میں لڑ رہی ہے۔ کہاں جاؤں؟ چوری کروں، ڈکیتی کروں؟ ہاں کرو، چوری کرو، ڈکیتی کرو، لیکن مجھے لا کر دو، مجھے اس کلچر میں بیٹھنا، اس کلچر میں بیٹھنا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہم نے شادی کرتے ہوئے دیکھا نہیں تھا کہ میں کسی نیک عورت سے شادی کر رہا ہوں یا غیر نیک سے کر رہا ہوں۔ اس وقت ڈائیورسز کی ایک بڑی وجہ سوشل میڈیا، وہ بیچارہ تھکا آ رہا گھر پر آیا، بیوی لگی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، نہ پانی پوچھ رہی ہے، نہ کھانا پوچھ رہی ہے، نہ کپڑے، نہ کچھ بھی نہیں۔ تو آواز دیتا ہے تو کہتی آتی ہوں، تو چلو کر لو نا، کچن میں چلے جاؤ، نکالو، وہ میں نے سب رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ گیا بیچارہ کچن کے اندر، وہ لگی ہے موبائل کے اندر۔ ایسے گھر کیسے چلے گا؟ یا اس کو کوئی بات کرنی ہے تو وہ بھی گھر آ کر موبائل فون لے کر بیٹھا ہوا ہے شوہر، وہ کہتی ہے مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ ایک منٹ، بات کرنی؟ ارے ایک منٹ۔ عورت بھی چاہتی ہے کہ شوہر اس کو ٹائم دے اور اس کے ساتھ 2 باتیں کرے، اور باتیں سے مراد غیبت چگلی نہیں ہے، باتیں کو اچھی کرے گا۔ اور وہ بھی چاہتا ہے کہ جب میں گھر پر آؤں تو بیوی میرے ساتھ ایک بیوی والا سلوک کرے نا، کوئی مطلب بیوی کوئی افسروں والا سلوک تھوڑی کرے گی، بیوی افسر تھوڑی ہوتی ہے گھر کی، گھر کا افسر تو مرد ہوتا ہے، بیوی افسر تو نہیں ہوتی۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری ایک سوسائٹی ہے، ہمارا ایک کلچر ہے، عورت گھر کے کام کر کے ہی سکھ پاتی ہے، یہ یاد رکھے گا۔
میرے آقا کی شہزادی بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انہی ہاتھوں سے چکی پیسا کرتی تھی، مشکیزیں اٹھاتی تھی جس میں مبارک پر نشان پڑ جاتے تھے پانی کی مشکیزیں، اور ایسے میں اپنی اولاد کی جو تربیت کی، ایک کا نام بنا حسن، ایک کا نام تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جناب اسلام میں عورتوں کا یہ ہے، اسلام میں عورتوں کو دبایا ہوا، کہاں اسلام نے عورتوں کو دبایا ہوا ہے؟ اسلام نے کہا بیٹے کو کہ ماں کے قدموں کو چومے گا تو جنت کی چوکھٹ کو چومے گا۔ ماں کون ہے؟ ماں عورت ہے، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی خدمت کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ بتایا ہے اولاد کے لیے۔ بیٹا مرد ہے، ماں عورت ہے۔ جب کوئی چیز گھر میں لائے بہتر یہ ہے کہ بیٹی سے آغاز کرے۔ بیٹی کون ہے؟ عورت ہے۔ کیا شوہر کو اجازت ہے کہ بلا اجازت شرعی اپنی بیوی کی دل آزاری کرے؟ اس کو کالی بولے، موٹی بولے، گنگی بولے، کانی بولے، اس کو معاذ اللہ گالی دے، کہ اس کی اجازت دی ہے؟ اس کی چٹکیاں پکڑے، اس کو بے دردی کے ساتھ مارے، کہ مرد کو اس بات کی اجازت دی ہے؟ نہیں، یہ بات غلط ہے کہ اسلام عورتوں کو مطلب کہ وہ مقام نہیں دیتا۔ اسلام نے ہی عورتوں کو مقام دیا ہے۔ عورت کا تو وراثت میں حصہ نہ تھا، اسلام نے رکھا۔ عورت کو تو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے، اسلام نے اس کو زندگی دی ہے۔ اسلام نے زندگی دی ہے۔ اسلام نے ماں کا رتبہ بیان کیا ہے، اسلام نے بہن کا ادب بیان کیا ہے، اسلام نے بتایا کہ نانی کیا ہے، دادی کیا ہے۔ اسلام بیان کر رہا ہے یار۔ اسلام بتاتا کہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری زوجہ ہے۔ ہر انسان کی تخلیق کا ایک اپنا انداز ہے۔ عورت گھر میں تھی، یقین مانو اچھی تھی۔ ارے گھر میں عورت بھی کبھی کنواری ماں بنی ہے۔ کنواری ماں بننے والی زیادہ تر وہ ہوتی ہے جو گھر کے باہر گھومتی ہیں۔ کنواری مائیں زیادہ تر وہ بنتی ہیں جنہوں نے بے پردہ ہو کر اپنے آپ کو غیر مردوں کے بیچ میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اسلام نے تمہیں منع کیا تھا ایسا مت کرنا، مگر تم نے اسلام کی بات نہیں مانی۔ اسلام نے تمہیں عزت دی، تم نے اسلام کے اصولوں کو توڑا، تمہاری عزت داؤ پہ لگ گئی۔ بہت مطلب کے بعد شوہر ہیں، منہ چڑھے شوہر ہے نا، اب وہ عورت تنگ آ جاتی ہے، کب تک جیے گی؟ وہ بات نہیں کرتا، مسکراتا نہیں ہے، ٹائم دیتا نہیں ہے، رات آتا نہیں ہے، مطلب بچوں کو ٹائم دیتا نہیں ہے، خرچہ دیتا نہیں ہے، ہر طرح سے اس کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ میرے کو فارغ کر دو۔ تو ایسے بھی گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب لڑکا ہو جاتا ہے بیزار۔ اب اس کے بعد دو راستے، یا تو لڑکی کو طلاق دے دے یا الگ ہو کر رہ جائے۔ الگ ہو جائے گا، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، یقین مانے۔ جو تھوڑا بہت جو بیچارہ روزانہ منہ دکھا دیتا ہے نا آپ کو، وہ بھی گیا۔ یہ ہفتہ تھا 10 دن تک آپ کا بیٹا کو منہ نہیں دکھائے گا، یا پھر طلاق دے دے گا اپنی بیوی کو، اللہ نہ کرے، اور اس کا سبب اللہ نہ کرے ماں اور بہن بنے۔ یہ اچھا ہے؟ میں نند کو کہتا ہوں، بھلے تم شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، تمہاری مہربانی آپ خاموش رہو، آپ نہیں بولا کرو۔ اگر بہو ناک سے کھاتی ہے نا تب بھی نہ بولو، بھابھی منہ سے کھاتے ہیں، مہربانی کرو آپ بھی چپ رہو۔ بہو کہے گی نا کہ آپ بھی تو کام کرو، تو فوراً بھائی کو بولے گی، بھائی دیکھا آتے ہی روب جمانا شروع کر دیا، میرے کو کام والی بنا رہی ہے۔ یعنی خوش ہو جائے گی۔ کیا ماں اور بہن اس بات پہ خوش ہوگی کہ تمہارا یہ لڑکا جا کر گھر کے اندر اپنی بیوی کو مارے؟ بیٹا چلا گیا، چلا تو گیا، تم نے بھیجا، نکاح کرایا، اس بات کو تسلیم کر لیجئے کہ تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک نظام ہے کہ اس کی اولاد آئے گی، وہ اولاد کے بارے میں سوچے گا، اپنی فیملی کے بارے میں سوچے گا۔ ہاں، اس کی ہرگز اجازت نہیں ملے گی کہ بیوی آنے کے بعد وہ ماں کی حق تلفی کرے، باپ کا حق کھائے، ماں باپ کے اوپر ظلم کرے، ماں باپ کو گھر سے باہر نکال کر روڈ پہ لا کر کھڑا کر دے۔ اس بات کی لڑکے کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ جو ماں ہے نا، یہ ماں کا کردار ادا کرے۔ اگر اس کو اپنی بہو میں کمزوری نظر آئی ہیں، شفیق ماں بن کر اس کی تربیت کرے اور اس کو اپنے گھر کے سانچے میں ڈھالے۔ پورے دن کی کاروائی لکھ کر نہ رکھے، آنے دے میرے بیٹے کو، میرے کو بولی تھی کیا ہے، یہ بہو ہوتی ہے، کیوں بولی کیا ہے؟ ارے تمہاری بیٹی 18 سال سے تمہیں کہہ رہی ہے کیا ہے، تم کو تمہاری بیٹی کا کیا ہے برا نہیں لگا، لیکن بہو کا 2 دفعہ کیا ہے کہنا برا لگ گیا۔ بزرگوں نے فرمایا بیٹا بد اخلاق عورت سے شادی مت کرنا کہ تجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے گی۔ اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، بدتمیز ہوگی، بد اخلاق ہوگی، بات بات پر جھاڑتی ہوگی، بات بات پر طنز کرتی ہوگی، بات بات پر اس کا کام ہی لڑنا ہے۔
یقین مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو مرد کو نعمتیں ملتی ہیں نا، اس میں ایک نعمت نیک عورت ہے. عورت کو بھی جو شوہر ملتا ہے نا وہ نیک، وہ بھی نعمت ہے. شوہر کہے کہ آپ میرے لیے ہی تیار ہونا. یعنی مصیبت یہ ہے کہ بیوی سب کے لیے تیار ہوتی، شوہر کے لیے نہیں ہوتی. حالت اس کی خراب ہوگی گھر میں. آدمی آوے تو بولے گا یار یہ کیا سامنے آ گیا، اور جب باہر جائے گی پوری تیار ہو کر جائے گی. حالانکہ عورت کی زینت اس کے شوہر کے لیے ہے. ہاں، کنواری لڑکیاں گھر میں سج دھج کر رہے ہیں تاکہ رشتے آئیں، باہر نہیں. مثال کے طور پر شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ پلیز آپ سوشل میڈیا یوز نہیں کریں. ایک ایگزامپل دیتا ہوں، وہ اسلامی بہنیں جو گھر پہ سن رہی ہیں، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کا شوہر آپ کو کہتا ہے مجھے پسند نہیں ہے آپ واٹس ایپ یا مطلب سوشل میڈیا یوز نہ کریں، اس نے کون سا آپ کو غیر شرعی کام کا، آپ اس کو کیوں اپنے ایگو کا مسئلہ بنا رہی ہیں؟ شوہر کہہ رہا ہے مان جائیں، چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، آپ کہتے تو نہیں کرتے. نیک عورت کی علامت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ اسے دیکھ کر مرد خوش ہو، مرد کو مسرت ہو. جب وہ گھر جائے تو وہ ہوگی جو مسکرا کر ویلکم کرے گی نا. آئیے، بیٹھے گا تو پانی دے گی، کپڑے استری کر کے رکھے گی، اس کا لنچ، اس کا بریک فاسٹ، اس کا ڈنر تیار کرے گی، اس کے پیچھے اپنی عزت کی حفاظت کرے گی، اس کے مال کی حفاظت کرے گی. جس سے یہ ملنا پسند نہیں کرتا اسے نہیں ملے گی، جس کا یہ گھر میں آنا پسند نہیں کرتا وہ گھر میں نہیں آئے گا. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مرد کو ڈاکٹر بتایا، طبیب. جس طرح طبیب ایک مریض کی دیکھ بھال اور مریض کا علاج کرتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی خدا نہ کرتا بدتمیز یا شریر عورت آ گئی ہے آپ کے پاس تو آپ اس کا علاج کریں، اس کو چھوڑ نہ دیں. یہ بد نصیب آپ کو مل گئی ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو. اگر اس کو برداشت کر کے اگر گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور جنت مل جاتی ہے تو کیا حرج ہے، سستائش ہوتا ہے. جو یہ 6-7 سال کی بیٹی نے آپ کے جو لباس پہنا ہوا ہے، اس کو یہی لباس پہننے کی عادت ہو گئی. اب یہ 6 سے 8، 8 سے 10، 10 سے 12 ہوئی. اب آپ کو فیل ہوا کہ یار اب اس کو یہ لباس نہیں پہننا چاہیے. رائٹ اور رانگ؟ اگر آپ کو اس کو اس لباس سے 12، 13، 14 سال کی عمر میں بچانا تھا تو آپ بچپن سے اس کو اس لباس سے دور رکھتے. اپنی بچیوں کو حیا کا لباس پہنائیں، اس کو شروع سے ہی حیا، پردہ، اسکارف. صرف لباس ان کے ذہنوں کو بدل دے گا. ہو سکتا ہے کہ بعض میری مخالفت کر رہے ہوں گے، بھائی یہ کیا باتیں کر رہا ہے، ماڈرن تو زمانہ تو دور تو جناب تو حالات تو کلچر تو ایسا چلنا پڑتا ہے. پھر یہ چل رہا ہے، دیکھ لیں آپ کے سامنے، یہ گھر ٹوٹ رہے ہیں، کنواری مائیں بن رہی ہیں، ناجائز بچے پیدا ہو رہے ہیں. جو کچھ آپ کے سامنے جو کلچر ہے، جو اسلام و دین سے ہٹ کر جو کلچر ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس کا جو بھی نتیجہ آپ کے سامنے، ابھی سے بچا لو. اسلام و دین کے معاملے میں اس کی پرورش کرو، اللہ نے چاہ تو یہ نہیں کرے گی. ایک اور وجہ بتاتا ہوں گھر ٹوٹنے کی، حرام روزی. بہت ایتھینٹیکیٹ بات کرتا ہوں میں آپ کو. حرام روزی کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں حرام روزی کی کوئی نحوست نہیں ہے؟ حرام روزی کی کوئی تاثیر نہیں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں حرام روزی سے میں خوش رہوں گا؟ نیور. آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ برائی کا انجام اچھا ہی ہوگا؟ کیسے آپ نے یہ ایزیوم کر لیا کہ میں برائی کروں گا اور اس کا انجام اچھا ہو جائے گا؟ نیور. 2 قدم آگے نکل گیا. کیا؟ اپنا جو میرڈ کپل بنا ہوا تھا نا، دولہا دلہن دونوں میاں بیوی، اس کی یادگار لگائی ہوئی ہے فوٹو. ساری دنیا کو دعوت دے رہا ہے میری بیوی کو دیکھو. ہر کوئی شرم حیا ہے یا نہیں؟ یہ بھی ناجائز ہے، یہ تو بے غیرتی ہے، بے شرمی ہے. بیوی دکھانے کے لیے دی تھی کیا؟ عورت ہے، چھپاؤ. عورت پردہ کرتی ہے. اب جو شوہر سجا دجا کر بیوی کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھاتا ہے، دیکھو میری بیوی، شرمندہ ہونے والی باتیں میں آپ سے بتا رہا ہوں. میری باتوں کو تھوڑا سیریس لیں. گھر میں برکتیں آنے دیں، گھر میں رحمتیں آنے دیں. یہ جانداروں کی جو تصویریں آپ نے گھر میں لگائی ہے نا، کتا، بلا، شیر، چیتا، تو موڑ بنا کر رکھ دی ہیں. ارے بھائی انسانوں کا گھر ہے، کوئی جنگل تھوڑی ہے، ناجائز ہے. اچھا پھر حضرت نے اپنی ماں کی، مرحومہ ماں کی تصویر لگائی ہوئی ہے. لیٹ مدر، ابا جان بیمار تھے تو پوچھنے نہیں جا رہا تھا، آج ابا جان امی جان چلے گئے تو ان کی تصویریں لگا کر بیٹھا ہوا ہے. اتار دو، یہ امی ابو کی تصویریں. یہ نہیں لگا سکتے، ناجائز ہے. رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ایک بزرگ نام سن کر ایک شخص پہنچ گیا کہ حضرت کی زیارت کروں گا، تو جیسے اس نے گھر میں دروازہ بجایا الٹا سیدھا بول دیا. اور وہ شیخ پریشان، بولو شیخ کا تو بڑا نام سنا تھا، گھر سے تو انفارمیشن کچھ اور آ رہی ہے. وہ گیا تو شیخ جنگل سے آ رہے تھے، لکڑیاں کاٹ کے، اور لکڑیاں کس پر؟ شیر کے اوپر رکھی ہوئی. فرمایا کہ اگر اس عورت کی بدتمیزی پر میں صبر نہ کرتا، اس کی بد اخلاقی کا میں بوجھ نہ اٹھاتا،
تو کیا شیر آج میری لکڑیوں کا بوجھ اٹھاتا؟ ماں باپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اولاد کی اجازت کے بغیر ان کی شادی کر دیں. اجازت لیں، ان کی رضا لیں، انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں، پھر شادی کرائیں. اب زبردستی شادی کرائیں گے طلاق ہو جائے گی. وہ یہی کہے گا میں کیا کروں، تم نے ڈالا ہے میرے گلے، کیسے گھر چلے گا؟ آپ اپنے رشتہ داری کے نام پر، خاندان کے نام پر، آپ کی جیسے میں نے بچپن سے بات کی ہوئی اس کے نام پر نہ کرے. کیوں بچوں کو ضائع کرے پوسٹ میرج کر کے؟ بیٹوں کو یہ ضرور میں مدنی التجا کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ وہ شادی کے معاملے میں اپنے ماں باپ کو آن بورڈ کریں، ان کی رضا کا خیال رکھیں، اور یہ لو میرج کے چکر میں نہ پڑیں. مہربانی کریں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکر میں پڑھ کر آگے جا کر اسے شادی کر کر. میں نہیں کہتا کہ سارے لو میرج کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، مگر میجورٹی گھر میں آپ کو پرابلم ملے گا. وہ چیز جو شروع سے وہ دیکھ رہے تھے نا، وہ شادی کے بعد نہیں نظر آتی. شوہر ایسا ہو کہ اگر بچہ بیمار ہو نا تو بیوی کہہ کہ ذرا اپنے بیٹے کو دم کر دو. بیوی بیمار ہے نا تو کہے کہ آپ مجھے دم کر دو. بولا نہیں دوا دلا دیتا ہوں. نہیں دوا نہیں دو، آپ خالی پانی پہ دم کر دو، انشاءاللہ میں صحیح ہو جاؤں گی. ایسا شوہر ہو بنے مشکل ہے، میں بھی مانتا ہوں. یہ بھی بولتے بیوی اتنی جلدی متاثر نہیں ہوتی، باہر والے متاثر جلدی ہو جاتے ہیں، بیوی متاثر نہیں ہوتی. شوہر تھا بڑا، مطلب کہ اس کا نام تھا نا، بہت نام تھا. بیوی مانی نہیں اس کو کہ نیک آدمی ہے. ایک دن بیوی چھت پر تھی تو دیکھا تو ایک شخص چادر میں اڑ رہا تھا نا. بیوی نے کہا کہ او آج دیکھا ایک نیک آدمی میں نے. بھائی کیوں، کیا دیکھا؟ بولا ایک بزرگ کو میں نے دیکھا ایسے اڑ رہے تھے، یہ ہوتا ہے نیک آدمی. بولا وہ نیک آدمی تھا؟ بولا ہاں ایسا نیک آدمی ہوتا ہے. بولا اللہ کی بندی وہ میں ہی تو تھا. بولا وہ آپ تھے؟ ہاں. تبھی کہ وہ ٹیڑھا کیوں اڑ رہے تھے؟ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے ان گھر والوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو جماعت کی صورت میں اکٹھے ہو کر کھاتے ہیں. اکٹھے ہو کر کھاؤ سنت کے مطابق، اس میں بے پردگی نہ ہو، یعنی بھابھی دیور وغیرہ جیٹ وغیرہ والا حساب کتاب نہ ہو. اکٹھے ہو کر کھائیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں. پورا خاندان ناچتا ہوگا شادی کے اندر. لے بھائی سارا ڈانسر خاندان آ گیا ہے، اور ہیں سارے رسپیکٹیبل عزت دار لوگ ہیں، سوسائٹی کے ویل نون لوگ ہیں، ان کو کوئی برا نہ بولے. بھائی یہ بھلے ناچتے ہیں، بھلے ان کی بیٹیاں ناچتی ہیں. اچھا یہ جتنے بیٹھے نا یہ سارے بیٹھیں گے دیکھیں گے اور باہر نکل کے بولیں گے ارے کیسے بے شرم لوگ ہیں. مانا یہ بے شرم لوگ ہیں، تم کو تو شرم والے تھے جو پورا 2 گھنٹے کا فنکشن دے کر باہر نکلے ہو. ساس اور داماد کا ایک رشتہ بہت مقدس اور پاک رشتہ ہے. بہو محرم ہو چکی ہے، لیکن پلیز کیپ ڈسٹینس، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ. اس کے مسائل وہ ہیں جس سے گھر ٹوٹ سکتے ہیں، اور گھر ٹوٹتے ہوں گے اور بولنے جیسا ہوتا نہیں ہوگا. ایسے کیسز ہوئے ہیں. آپ سسر ہیں، سگے باپ نہیں ہیں، آپ ساس ہیں، اس کی سگی ماں نہیں ہے. پلیز کیپ ڈسٹینس. میری بات اس اشارے میں سمجھ لیں. اگر شوہر بیوی کے سامنے دوسری عورتوں کی تعریف کرے تو ایسی صورت میں بیوی کیا کرے؟ کیونکہ اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بالکل تکلیف ہوتی ہے. شوہر کو یہ نہیں کرنا چاہیے. نہ شوہر اپنی بیوی کے سامنے غیر عورت کی تعریف کرے، نہ بیوی شوہر کے سامنے کسی غیر مرد کی تعریف کرے. بچوں کا ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ جیسے غلام کا آقا کے ساتھ ہوتا ہے. ماں باپ آپ کے آقا ہیں. میں تو خواہش رکھتا ہوں اللہ کرے وہ دن آئے کہ والد صاحب جیسے ہی گھر میں داخل ہو نا بیٹا اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے. جنت ملے گی اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ. اسی طرح ماں کی عزت کرے، ماں کی تعظیم کرے، ماں سے محبت کرے. لڑے نہیں، بدتمیزی نہ کرے، ڈانٹے نہیں، جھاڑے نہیں. مدینہ مدینہ ہو جائے گا. کمرے میں جا کر جو شوہر کا دماغ خراب کرتی ہے نا، تیری ماں نے یوں کہنے، تیری بہن نے یوں کیا، یہ بیوی غلطی کر رہی ہے. یہ تنگ آ جائے گا، بیزار ہو جائے گا. 2-4 سال ہوئے تمہارے ساتھ، یہ پلا بھرا ان لوگوں کے ساتھ ہے، تم کیوں ان کے خلاف کرتی ہو؟ اچھی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کے دل میں اس کی ماں، اس کی بہن اور اس کے باپ کی عزت بڑھائے، اور وہ صبر کرے. اگر بولے زیادتی صبر کرو. جب 10-20 سال کے بعد شوہر کو پتا چلے گا نا تم نے کتنا صبر کیا تھا، انشاءاللہ وہ تمہاری عزت کرے گا. اگر شوہر رات دیر تک دوسری عورتوں سے باتیں کرتا ہو اور بیوی کے کہنے پر کہے کہ مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے، تو بیوی کیا کرے؟ صبر کرے، برداشت کرے.
اور اس کے دل میں اپنی جگہ بنائیں، کیونکہ اس کی توجہ کیوں گئی کسی عورت کی طرف؟ چڑچڑاپن کریں گی، لڑیں گی، جھگڑیں گی، یہ اور دور ہو جائے گا، اور اس کو مزید اپنی شفقت، محبت و خدمت کے ساتھ قریب کریں تاکہ وہ غیر عورتوں سے دلچسپی ختم کرے۔ مگر یہ شوہر اچھے نہیں ہوتے۔ اگر آپ واقعی ظلم کرتے ہوئے مر گئے نا اپنی بیوی پر، قیامت کے دن اللہ نہ کرے مر جائیں گے آپ۔ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے، اللہ ناراض ہوا، کل یہی بیوی آپ کی اللہ کے حضور کھڑی ہو جائے گی کہ مولا اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، مجھے اس سے بدلہ دلا۔ کیا کرو گے آپ؟ نہیں، یہ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو یار، مہربانی کرو یار، اس اللہ کی بندی کے ساتھ شفقت و محبت کرو۔ تم نے اللہ کا نام لے کر ان کو اپنے پر حلال کیا ہے، خدا سے ڈرو۔